اسلام اور سرمایہ داری کی روح بالکل مختلف ہے. دیکھیں اسلام تو نہ سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے 100%، نہ کیپٹلزم کو، درمیان میں. پچھلے دنوں بھی میری جو ڈاکٹر تیمور صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. اسلامک بینکنگ تو جائز ہے، بینکنگ اسلامک ہو تو بالکل درست ہے، کسی نہ کسی فارم میں اس زمانے میں تو تھی نا. نبی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے؟ آپ نے کیا لوگوں کی امانتیں نہیں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس؟ تو اس وقت بینکنگ نظام یہی تھا نا کہ کسی بڑے ڈومیننٹ بندے کے پاس آپ اپنی امانتیں رکھواتے تھے. اب سب سے بڑی امانت آپ کا پیسہ ہے، وہ بینک رکھتا ہے، زیورات بینک رکھتا ہے. اس کے عوض اگر وہ معاوضہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. ہمیں تو صرف سودی کاروبار سے مسئلہ ہے. تو اسلامک بینکنگ کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. سورہ شعراء میں ہے کہ شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. ان سے مراد لوگ کون ہیں؟ مثال کے طور پر علامہ اقبال، یہ دوسرے عام شاعر. تو ساتھ ہی لکھا ہوا نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان شعراء کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسکلوڈ کیا ہے سورہ شعراء میں. شاعری سے متعلق 15 احادیث، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. پوئٹری ان اسلام، میوزک ان اسلام. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی الاسلام کے پیچھے سواری پر تھا، آپ نے ایک مجلس میں 100 سے زیادہ اشعار مجھ سے سنے. تو جو اچھی شاعری ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی جو شاعری اچھی ہے اسے ہم پسند کرتے ہیں. جو انہوں نے ویسے کوئی وہ جدھر بھی گئے ہیں اس کی شان میں کوئی نہ کوئی نظم انہوں نے کیا ہی دے دی ہے. یہ اکثر آپ کو وہ صوفیہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے مجدد الفسانی کی شان میں پورے اشعار کہہ دیے تھے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جسے کیا بر وقت خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال تو بڑی تعریف کر کے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دہ ہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تو کافر کی بھی ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں. باقی ڈاکٹر اقبال نے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ جس سے وہ امپریس ہوئے تھے اس کی تعریف کی ہے. لینن کی قبر پہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے پوری نظم اس کی شان میں لکھ دی ہے. جو کمیونزم کا سمجھ لے بانی تھا رشیا میں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کارل مارکس کے لیے تو انہوں نے یہ جملہ بول دیا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے، ڈاس کیپیٹال. اب یہ بات کوئی ہمارے جیسا بندہ کرے تو یہ کہیں گے یہ تو کفر بول دیا. تو ڈاکٹر اقبال نے تو کہا کہ جو کارل مارکس ہے وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے بغل میں کتاب ہے، اور کتاب پیغمبروں کو دی جاتی ہے. وہ بغیر پیغمبری والا جو ہے کتاب رکھنے والا انسان ہے. تو وہ ہر ایک کی تعریف اس طرح کر دیتے تھے. ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں، جو اس کی باتیں ٹھیک ہے بس وہی لیا کریں. آپ بس وہی پڑھا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. جو یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی محمد کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے وفا ہوتے ہیں، بس صرف شعر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا اس دور میں نماز ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ ہو سکتی؟ شرٹ پر کوئی جانور کا نشان ہو؟ جی ہو جائے گی. ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا میری ویڈیو دیکھ لیں. جانور کے چھوٹے موٹے جو نشانات ہیں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ نے کوئی تعظیم کے طور پہ عبادت کے لیے تو نہیں لگائے ہوئے، مونوگرامز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر زور اثر جمع کی ہوں بغیر خوف کے اور عصر کی نماز ٹائم پر پڑھی، جماعت بھی مل گئی تو پہلے عصر پڑھیں گے. یہ تو پہلے میں جواب دے چکا ہوں. ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے. نماز پڑھتے وقت اگر آگے سے کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز نہیں ٹوٹے گی، اس سے آپ نے لڑنا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ وہ شیطان ہے، اسے روکو، اگر نہ رکے تو لڑو. نمازی کے آگے سے گزرنا، میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جو واقعہ کربلا ہوا کیا اس میں صحابہ کرام کی اولادیں تھیں؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی. جی حضرت علی کی اولادیں تو شہید ہوئی ہیں، باقی 3 خلفاء کی اولادیں نہیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد، اور باقی لوگ تھے. تو اس میں ان صحابہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا کافر نکل آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے. میرے کچھ جاننے والے الہاد کی طرف چلے گئے. وہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا نے جب ہماری مرضی سے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا تو ہم اس کی رضا کے مطابق خود کو امتحان میں کیوں ڈالیں؟ ٹھیک ہے تو انہیں جہنم میں جانے دیں، سیدھی سی بات ہے. انہیں آپ مثال سے سمجھائیں جو میں نے اکثر دی ہے. اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو سمندر میں یا دریا میں دھکا دے دے تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مجھ سے نہیں پوچھا لہذا میں ڈوب جاؤں گا، تو ڈوبو مرو. اور دوسری طرف ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح ہاتھ پاؤں مارو، کنارے تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے.
آگے سے وہ ضد کرے کہ نہیں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، تو خود ہی ڈوبے گا نا، اس کنارے والے کا کیا بگاڑ رہا ہے وہ، ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر وہ اس کی بات مان لے گا، کنارے پہ لگ جائے گا، پھر دیکھ لے کہ کس نے دھکا دیا، تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سے پوچھ لیں گے. فی الحال تو وقت ہے پیغمبر کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کہ بھئی تمہیں تمہارے رب نے بنایا ہے اور تم نے اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، تو بھائی چپ کر کے پیغمبر کی بات کو مان لیں. سیدھی سی بات ہے. جس چیز کا ہم استخارہ کرتے ہیں اس کا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ وغیرہ ملتا ہے؟ کوئی اشارہ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے گا یا مشکل کر دے گا. باقی یہ جو لال پیلے سرخ جھنڈیاں شنڈیاں کچھ بھی نہیں. جیسا کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، ظہور کیسے ہوگا؟ وہ پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر تبلیغ شروع کریں گے. جی ظاہر ہے جی، ایک دن میں تو کوئی نہیں بن جاتا. باقی انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے گا. امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. ابھی بہرحال کوئی مہدی نہیں ہے، بے فکر ہے. 500 مہدی وڈے جا چکے ہیں ان تک، امت جعلی.